بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن گھنگرو توڑنے والا سیشن تھا۔ آج بہت سی ویڈیوز میں گھنگرو ٹوٹیں گے کہ ہماری فلاں چیز ہٹ ہو گئی، ہماری فلاں چیز ہٹ ہو گئی۔ ایک آدھ گھنگرو ہم بھی توڑ لیں گے بعد میں، لیکن پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھ لیں۔ آج انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 197 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے ڈے ٹائم میں لو آپ کو دکھایا 1,16,882 کا، جدھر انڈیکس نے 119 پوائنٹ لوز کیے تھے، اور یہ صبح تقریباً 9:30 پونے 10 کا ٹائم تھا جب تھوڑا سا ٹلٹ کیا گیا، تھوڑا سا چابی دی گئی کہ کچھ دینا ہے تو دے دو ہمیں۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آج کا ہائی لیول دکھایا 1,18,243 کا، جدھر انڈیکس نے 1242 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ 972 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,17,974 پہ رہی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو KSE 100 انڈیکس میں بڑی دیر کے بعد، بلکہ رمضان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ اتنے جو ہیں وہ والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، تقریباً 301 ملین کے۔ یہی چیز آپ کو جب سے دوبارہ ویڈیو بنانی سٹارٹ کی ہے، پہلے تو فری گروپ میں بولا کرتے تھے، لیکن جب سے ویڈیو بنانی سٹارٹ کی ہے میرے خیال سے 3 ویک ہو چکے ہیں، تو یہی چیز آپ کو باور کرا رہا تھا کہ ڈرے نہیں، انڈیکس نے اوپر ہی جانا ہے، کیونکہ انڈیکس کے جو ٹیکنیکلز کہہ رہے تھے وہ، اور ساتھ میں جو بائنگ سیلنگ تھی FIPLP میں، کیونکہ جو انڈیویجول ہے وہ تو بائی کرنے پہ آ نہیں رہا، تو کس بیس پہ انہوں نے نیچے لے کے جانا تھا۔ پہلے ایک دفعہ 109 108 پہ لے گئے، وہاں پہ جو مال دینا تھا انڈیویجول نے دے دیا۔ اب تو ان کو چپکانے کا ٹائم ہے، اور چپکائیں گے وہ تبھی جب انڈیکس اوپر جائے گا، جب انڈیویجولز کا اعتماد بحال ہوگا۔ بعد میں FIPLP آتا ہے تو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلے گا کس نے آج بائی کیا، کس نے سیل کیا۔ صبح کے ٹائم میں تو انڈیویجولز کی بائنگ نہیں تھی، کیونکہ 197 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جب آپ کا پازیٹیو میں انڈیکس اوپن ہوا تو یہ ایک بالکل صاف نظر آ رہا تھا، 100% شورٹی والی بات تھی کہ اتنے پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ انڈیویجول کبھی بھی مال نہیں اٹھاتا۔ جب بھی مال انڈیویجول اٹھانے پہ آتا پھر گیپ اوپننگ ہوتی ہے اور اوپر لے کے جاتا ہے انڈیکس کو بہت زیادہ، اور یا اٹھا کے نیچے مار دیتا ہے۔ ایک لیول پہ انڈیکس کو روک کے رکھنا یہ انسٹیٹیوشن کا کام ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال پڑا ہے، کہاں پہ بائی کرنا ہے، کہاں پہ سیل کرنا ہے، کہاں پہ سیلنگ آ رہی ہے، کہاں پہ کسی کو چپکانا ہے، تو بڑے ایک اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ انڈیکس کو بیلنس کر کے رکھتے ہیں۔ سارا دن انڈیکس تقریباً بیلنس ہی رہا، بس لاسٹ ٹائم میں جا کے اس میں تیزی آئی اور تقریباً 1200-1100 پوائنٹ انڈیکس نے گین کیے، تو وہ بعد میں FIPLP دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نے بائی سیل کیا۔ آج صبح پریمیم گروپ میں جو مارکیٹ بریفنگ لگائی تھی اس میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول بتائے تھے کہ انڈیکس ہمارا جو ہے وہ 1,16,400 سے سپورٹ لے سکتا ہے، اور جو ریزسٹنس ہے انڈیکس کے پاس وہ 1,17,300، 1,18,000 اور 1,19,300 کی ہے۔ تو مڈل والی جو ریزسٹنس تھی 1,18,000 کی، تقریباً انڈیکس نے ادھر ہی ریزسٹنس لی اور اس کے آس پاس کلوز ہوا، اور ساتھ میں اسٹریٹجی بھی بتا دی تھی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ پریمیم گروپ میں میسج بھی کیا تھا صبح، وائس میسج، جس میں ساری چیزیں انکلوڈ کی تھی۔ تو اب نیکسٹ سینیریو یہ ہے کہ انڈیکس کے پاس جو آگے ریزسٹنس ہے وہ وہی ہے جہاں پہ انڈیکس آگے گیا تھا، جو اس کا آل ٹائم ہائی ہے تقریباً 1,18,700 کے آگے پیچھے، وہاں پہ ڈبل ٹاپ اس کا بن سکتا ہے اور پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں، اگر تو نیچے کی پڑی ہیں تو ان کو ٹریلنگ سٹاپ لاس لگائیں، چیزوں کو اپنی بائنگ سے نیچے نہ جانے دیں، ان کو اپنے پروفٹ پر ہی سیل کرنے کی کوشش کریں، اور ان چیزوں کو اپروچ کریں جو ابھی بہت نیچے مل رہی ہیں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو PI BTL میں سب سے زیادہ والیوم آئی ٹریڈ ہوئے تقریباً 52 ملین کے، پاک الیکٹرون میں 36 ملین کے، WTL 30 ملین، FCCL 29 ملین، TRG 28 ملین۔ TRG کو دیکھ ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ TRG دیکھیں، نیوز تو ہے TRG کے پاس، نیوز بیس سٹاک ہے، جب مرضی چلتا ہے جب مرضی گر جاتا ہے، تو جس نے اس کو 66 پہ 62 پہ 60 پہ لیا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ پروفٹ ٹیکنگ کرے۔ کل اس کو کیپ لگ چکا، آج بھی اس میں اچھی خاصی موو تھی، تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی 2-3 کیپ لگا جائے، چپکانے پہ ہوں تو کیپ لگوا دیتے ہیں، ادروائز ایک کیپ بڑی چیز ہے اور دوسرے کیپ پہ جا کے لازمی پروفٹ ٹیکنگ آ جاتی ہے، جیسے کہ پاک الیکٹرون میں ہو چکا، جیسے کہ ماری میں ہو چکا، جیسا کہ PSO میں ہو چکا، تو وہی کام جو ہے TRG کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس میں پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ میں نے بھی آج اس میں پروفٹ ٹیکنگ کی، اور باقی کل دیکھوں گا اگر تھوڑا سا اور اوپر جاتا ہے تو اس کو سیل کریں گے انشاءاللہ۔
اس کے بعد بینک آف پنجاب میں 25 ملین کے، ہپکو 16 ملین، ہاسکل 16 ملین، ٹریٹ 15 ملین، امیج 15 ملین. اور دیکھیں ہپکو میں بھی پروفٹ ٹیکنگ ضرور کریں. میں نے 143 پہ اس کو لگایا تھا لیکن سیل نہیں ہوا. صبح انشاءاللہ پھر لگاؤں گا 143 پہ. تو ہپکو کے پاس بھی اچھی خبریں ہیں، سٹاک بھی اچھا ہے. بہت دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو لیں. اس کی کال بھی دی تھی 126 پہ، ہم نے اس کو بائی کرنے کا بولا تھا. تو تب بھی اگر آپ نے اس کو بائی کیا ہوتا تو اب تک میرے خیال سے اچھے خاصے پیسے آپ کو بچ جانے تھے. تو جو چیزیں بھی آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا موقع دیتی ہیں اس میں سے پروفٹ ٹیکنگ کیا کریں. رات کو ایک بھائی کا میسج آیا تھا، بہت لمبی بات ہوئی ان سے، میرے خیال سے 12 بج گئے مجھے جواب دیتے دیتے. 3-4 بھائی تھے، ایک ادھر سے کوشچن کر رہا تھا، دوسرا ادھر سے کوشچن کر رہا تھا. تو 12 بج گئے سوتے سوتے. ان میں ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس چیزیں ہوتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں میرے پورٹ فولیو میں، وہ پروفٹ میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پروفٹ میں جاتی ہیں پھر میں لالچ کرتا ہوں اور پروفٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو ان چکروں میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور دوبارہ وہ چیز میری بائنگ کے نیچے چلی جاتی ہے. تو میرے خیال سے تمام ہی جو نئے ٹریڈر ہیں یا پرانے بھی ہیں جو تھوڑے سے لالچی ہیں، انسان ویسے ہے ہی لالچی، جب اللہ نے کہہ دیا کہ انسان لالچی ہے تو پھر ہم ہے ہی لالچی. تو لیکن اس لالچ کو تھوڑا کم کریں. لالچ تو ہم میں ہے، ٹھیک ہے ہم نے پروفٹ بک کرنا ہے، لیکن اس لالچ کو تھوڑا سا کم کریں. اور اپنی جو ٹریڈنگ ہے نا اس میں تھوڑا سا آپ کہہ سکیں ڈسپلن لے کے آئیں. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو پاور جنریشن نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، تقریباً 240 پوائنٹ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، سیمنٹ، کمرشل بینکس، ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ بینکس، کیبل، فارماسیوٹیکل، آٹو موبائل، گلاس. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو چونکہ آج انڈیکس نے 1100-1200 پوائنٹ ایڈ کیے، اچھی موو تھی انڈیکس میں، مارکیٹ اچھا موو کی آج. تو باقی جو سیکٹر وائز دیکھیں تو سیکٹر وائز نیگیٹو میں بہت تھوڑے سے سٹاک ہیں اور تھوڑے تھوڑے پوائنٹ کے ساتھ ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر ہے، صرف 31 پوائنٹ اس نے لوز کیے. اس کے بعد فوڈ نے 15 پوائنٹ، ریفائنریز، مسلینیس، آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ کمپنیز، انشورنس، ریل اسٹیٹ بس تھوڑے تھوڑے پوائنٹ کے ساتھ. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ہپکو نے آج سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے انڈیکس میں، 216 پوائنٹ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ ماری، اینگرو، سسٹم، پی پی ایل، لک، او جی ڈی سی، ایم بی پی، پی اے ای ایل، پاک الیکٹرون اور ٹی آر جی. ماری کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا کہ ماری کی مٹیریل انفارمیشن آج آئی ہے، کچھ بورڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے ان کی، بلکہ آپ بورڈ میٹنگ اناؤنسمنٹ کہہ لیں. تو لگتا ہے کہ انڈیکس کو جو ٹاپ لگوانا ہے انہوں نے وہ شاید ماری کو لے کے لگ جائے یا ایف ایف ایل کو لے کے لگ جائے. اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج لوز کیے لیکن صرف 23 پوائنٹ. اس کے بعد ایفٹ رہا 16 پوائنٹ کے ساتھ نیگیٹو میں. اس کے بعد پول، پی ایس ای ایل، ایچ این بی، اے ٹی آر ایل، اے کے بی ایل، ایس این جی پی، اے آئی سی ایل، مری بیوری. جو بھائی میری ویڈیو ڈیلی دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ سوئنگ ٹریڈ ہم کرواتے ہیں، انٹراڈے میں کام نہیں کرواتے. تو کچھ بھائی ایسے ہیں جو نئے آتے ہیں، پہلی دفعہ دیکھتے ہیں ویڈیو کو، تو تھوڑا سا ان کو بتانے کے لیے یہ دیکھیں ہماری اینگرو کی سوئنگ ٹریڈ سگنل تھی یہ، اور یہ ہم نے جنریٹ کیے تھے 10 مارچ کو. 10 مارچ کو بولا تھا کہ اس کو 178 پہ لے لیں اور یہ آپ کو مل سکتا ہے 1 سے 3 سیشن میں، یعنی کہ 1 سے 3 دن میں یہ آپ کو مل سکتا ہے. اس میں سے جو چھٹیاں آپ کی ویکنڈ ہے وہ نکال دیں. اس کے بعد آگے دوسری جو اس کی بائنگ ہو سکتی ہے وہ 173 میں اور 167 پہ اس کی تیسری بائنگ ہو سکتی ہے. اس کا طریقہ ہم یہ کرواتے ہیں کہ جتنی بھی کیش سے آپ نے اینگرو کو خریدنا ہے اس کے 3 حصے کر لیں اور تینوں لیولز پہ اس کو تھوڑا تھوڑا بائی کر لیں. اس کے بعد یہ جو اینگرو کی ٹریڈ سگنل تھے یہ والے، یہ پہلے دن ہی ہمارے ایگزیکیوٹ ہوئے. 178 پہ بائنگ بھی ہوئی اور 184-50 پہ سیلنگ بھی ہو گئی تھی اسی دن. بہرحال اس کا جو دوسرا ٹارگٹ تھا وہ آج اچیو ہوا 196 والا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ٹارگٹ جو ہیں وہ بھی اچیو ہوں گے. اس کے بعد ہم نے ایچ کار کی بائی کال دی تھی. ایچ کار کی جو ایگزیکٹ فگر ہے جو ہم نے بائی کروایا تھا وہ 290 پہ، 286 پہ اور 280 پہ بائنگ کروائی تھی ہم نے ایچ کار کی، اور سیل ہم نے اس کو کیا 295-97 پہ، 305 پہ، 310 پہ. اور اب ہم نے اپنے جو ممبرز ہیں پریمیم گروپ والے ان کو بول دیا کہ آپ اس میں ٹریلنگ سٹاپ لاس لگا سکتے ہیں، یعنی کہ 305 کا یا 300 کا سٹاپ لاس لگا لیں. اگر اس سے نیچے جاتا ہے تو پھر بھی آپ پروفٹ میں نکلیں گے، اور اگر یہ 340-330 کی طرف جاتا ہے تو جو آپ کا ٹریلنگ سٹاپ لاس ہے اس کو آگے کی طرف ٹریل کرواتے جائیں. ایٹبا کی بائی کال دی تھی 17 مارچ کو، یعنی کہ پرسوں، ایک دن پہلے. اس کو بائی کروایا تھا 297-50 پہ اور 278 پہ بھی بائنگ بولی تھی، 272 پہ بھی بولی تھی، لیکن یہ 297-50 سے نیچے نہیں گیا. آج جو اس کا فرسٹ ٹارگٹ تھا 317 والا وہ الحمدللہ اچیو ہوا،
اس کے بعد یہ کیپ پہ بند ہوا اور امید ہے انشاءاللہ کل یہ 333 بھی کر جائے گا. تو پرسوں یہ ہم نے کال دی تھی، کل کا دن اور آج کا دن پر شیئر کے ساتھ ایک شیئر کے ساتھ آپ کو 30 روپے کا پروفٹ ہو چکا، اور اس کے آگے ہم نے بول دیا کہ ٹریلنگ سٹاپ لاس جو ہمارے ممبر ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس میں. تو ہمارے کام کرنے کی اسٹریٹجی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے ہم بائی کرتے ہیں اور کیسے سیل کرتے ہیں. انٹرا ڈے میں ہم کال نہیں دیتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے ہوتے ہیں وہ ایک دن میں انٹرا ڈے میں بائی بھی ہو اور سیل بھی ہو جائے، ایسا بہت دفعہ ہوا. لیکن ہم انٹرا ڈے کو بالکل بھی پریفر نہیں کرتے. ہم نہیں کہتے کہ ایک دن میں جواریوں کی طرح یہ لے لو وہ لے لو، سٹاپ لاس لگاؤ اور بھاگ جاؤ نقصان کر کے. ایسا ہم کام نہیں کرواتے. اگر کوئی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. اور جو بھائی ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری سروسز کیسی ہیں. باقی فری گروپ میں بھی ہم جو ہے لگا چکے ہیں کیسے بریفنگ شیئر کی جاتی ہے، کیسے باقی بورڈ میٹنگز اور ایکس ڈیٹ اور باقی جو نیوز ہوتی ہیں اس کا جو امپیکٹ آنا ہوتا ہے مارکیٹ پہ وہ ہم کیسے لگاتے ہیں، کیسے بتاتے ہیں. وہ پریمیم گروپ والے جو بھائی ہیں وہ جانتے ہیں. اور پریمیم گروپ کی جو فیس ہے وہ بالکل ہی انتہائی کم، ہم نے صرف 1000 روپے رکھی ہے. اصل میں گروپ کی فیس ہم نے کم اس لیے رکھی ہے کہ ہم جو سوئنگ ٹریڈ کرواتے ہیں اس میں اگر زیادہ فیس ہوگی تو آپ کو یہ بھی ہوگا کہ میں نے فیس بھی دینی ہے، گروپ کی فی دینی ہے، اس کے بعد اپنا پروفٹ نکالنا ہے، بروکر کی پرسنٹیج نکالنی ہے. تو وہ ایک پریشر کوکر بنا رہے گا آپ کا دماغ کہ میں نے اتنے پیسے گین کرنے ہیں. اگر فیس کم ہوگی آپ پورے منتھ میں 1-2 ٹریڈ بھی لے لیتے ہیں، آپ سیٹسفائی ہوں گے کہ چلو گروپ کی فیس نکل گئی، مجھے بھی پروفٹ مل گیا، اب میں سکون کے ساتھ دوسری نئی ٹریڈ آرام کے ساتھ لے سکتا ہوں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پریمیم گروپ والے بھائی ہیں وہ ٹریڈنگ کے ساتھ جو ٹریڈنگ کم کریں لیکن ڈسپلن ان میں زیادہ آئے. مارکیٹ کے پاس آج ایک فقیری خبر بھی تھی، وہ آپ نے سنا ہوگا جو بندے بہت عاجز ہوتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں بڑی فقیری طبیعت انہوں نے پائی ہے. یہ وہ فقیری نہیں تھی، یہ دوسری فقیری تھی کشکول والی، کہ پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری، اور یہ قرضے ان لوگوں کو دیے جائیں گے، چھوٹے قرضے ہوں گے جو لوگ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی کہ سیلاب سے یا ایسی کسی اور چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں ان کو دیے جائیں گے. آج کے سیشن کا فیپیلیپی دیکھیں تو فیپیلیپی بڑا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں. بینکس نے آج ٹوٹل بائنگ کی ہے تقریباً 13 ملین کی، بلکہ 13.43 ملین کی. اس کے بعد بروکر کی سیلنگ ہے 0.51 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 0.40 ملین کی. فارن کارپوریٹس نے بھی کھل کے سیل کیا 3.26 ملین کا، انڈیویجولز نے سیل کیا 3.42 ملین کا، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 1.45 ملین کی، میوچل فنڈ نے بھی کھل کے سیل کیا 5.24 ملین کا. اب نیچے جا کے دیکھتے ہیں یہ ڈیٹ مارکیٹ میں ہے یا ریگولر مارکیٹ میں ہے. اس کے بعد ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 0.27 ملین کا، اور اس پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.18 ملین ڈالر کی. بینکس کو اگر الگ سے دیکھیں تو بینکس کی جو بائنگ ہے وہ 11 ملین کی بائنگ ہے ان کی ڈیٹ مارکیٹ میں، اور وہ سیل کیا ہوگا میوچل فنڈ نے. اس کے بعد بینکس نے اٹھایا ہے آل ادر سیکٹر کو تھوڑا سا، سیمنٹ سیکٹر کو اٹھایا 1.24 ملین کا. اس کے بعد کمرشل بینکس میں تھوڑی سی بائنگ کی، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں تھوڑی سی بائنگ کی، 500,000 ملین کا اٹھایا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 500,000 ملین کا اٹھایا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو. ٹیکنالوجی سیکٹر میں تھوڑی سی بائنگ اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں تھوڑی سی بائنگ ہے بینکنگ سیکٹر کی. اصل میں ریئل میں اگر آج کا بائر دیکھیں تو میوچل فنڈ ہے. میوچل فنڈ نے آل ادر سیکٹر میں بائنگ کی 500,000 ملین کی، سیمنٹ میں بائنگ کی 0.23 ملین کی، کمرشل بینکس میں بائنگ کی 0.47 ملین کی، فرٹیلائزر میں بائنگ کی 0.13 ملین کی، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں بائنگ کی 0.15 ملین کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو اٹھایا 1.20 ملین کا. اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اٹھایا 0.27 ملین کا، پاور جنریشن کو اٹھایا 1.35 ملین کا، ٹیکنالوجی سیکٹر کو 0.01 کا، اور ٹیکسٹائل کو 0.06 ملین ڈالر کا. ڈیٹ مارکیٹ میں جو اس نے سیل کیا ہے وہ 9.66 ملین کا ہے، اور باقی جو اس کی بائنگ بنتی ہے ٹوٹل کل ملا کے 4.41 ملین کا میوچل فنڈ نے آج بائی کیا. تو یہاں پہ جو میوچل فنڈ کی سیلنگ شو ہو رہی ہے 5.24 وہ اس وجہ سے ہے کہ ٹوٹل اس نے سیل کیا 9 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ میں، اور اس میں سے 4.41 ملین کا اٹھا لیا بائی کیا. اس وجہ سے میوچل فنڈ کی ادھر سیلنگ شو ہو رہی ہے. تو اصل میں دیکھیں تو آج کا بائر میوچل فنڈ ہے، اور اگر میوچل فنڈ بائنگ پہ آ چکے ہیں، کل بھی میوچل فنڈ کی بائنگ تھی، آج بھی میوچل فنڈ کی بائنگ ہے، اور ہم یہی کہتے تھے کہ میوچل فنڈ کے پاس بہت سارا پیسہ پڑا ہے جو اس نے سٹاک مارکیٹ میں لگانا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہو چکا ہے. آخر کار میوچل فنڈ بائنگ پہ آ چکا ہے،
اور اب یہ اوپر جا کے مال دے گا. یہاں پہ تو اگر وہ اس کی بائنگ ہو رہی ہے 1,18,000 پہ، 1,17,900 پہ وہ بائی کر رہا ہے، تو 1,15 1,16 پہ تو وہ مال دے گا نہیں. ظاہری بات ایک نیا ہائی لگے گا، یا پھر جہاں پہ پہلے ایک ڈبل ٹاپ لگ چکا، اور ڈبل ٹاپ پہ انڈیویجول تو بائی کرے گا نہیں. کوئی اور انسٹیٹیوشن آئے گا جو میوچل فنڈ سے لے گا، میوچل فنڈ اس کو دے گا، چینج آف پاور، چینج آف ہینڈز ہوں گے، اس صورت میں آگے لے کے جایا جائے گا. اور پھر آخر کار بلی کے بکرے جو ہیں وہ انڈیویجولز بنیں گے. تو پروفٹ ٹیکنگ کی طرف توجہ دیں، تھوڑا تھوڑا پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور ٹریلنگ سٹاپ لاس زیادہ یوز کریں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ انڈیکس کو آگے لے کے جائیں گے، ایک نیا ہائی لگوائیں گے. تو یہ نہ ہو کہ ہم یہیں پہ تمام مال جیسے انڈیویجول سیل کر رہے ہیں تو تمام چیزیں یہاں پہ سیل کر کے ہم بیٹھ جائیں، آگے جا کے جب اچھے ریٹ آئیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بیچنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.